اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان نعمت افطار میں جناب سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام اور خواتین۔ جناب ماہ رمضان المبارک کی یہ پر نور ساعتیں جس طرح سے بہت تیزی سے گزر رہی ہیں اور اب یہ آخری کچھ لمحات ہیں جو ہمیں میسر ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس رب کو جس طرح سے چاہیں منائیں، کہ اس رب سے محبت کا اظہار کریں، اپنی عبادتوں پر جمے رہیں۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں یہ میسج بھی دیتا ہے، یہ پیغام بھی دیتا ہے جناب کہ جو عبادات، جو دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر اس ماہ مبارک میں مزید تقویت حاصل ہوئی ہے، اس جذبے کو تو آگے بھی اس کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ یہی جذبہ یقینی طور پر اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے میں جو مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے جو حصول ہے، اس کا ذریعہ ہے کہ ہم اس مقصد پر استقامت حاصل کریں، جمے رہیں اور ڈٹے رہیں۔ اور جب مقصد اللہ کی رضا جوئی کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو منانے کا ہوتا ہے، اس کی عبادات کا ہوتا ہے، دین اسلام کے مقصد کے لیے ہم کسی کام کو کرتے ہیں، تو پھر یہ یقینی طور پر استقامت فی الدین کہلاتا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، کلی طور پر دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اس تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں کئی مقامات پر آیت مبارکہ بھی ملتی ہیں، سورہ شعراء میں، سورہ سجدہ میں، سورہ ہود میں بھی کئی مقامات پر اس تعلق سے ہمیں اللہ رب العزت نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی بلکہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں ہدایت دے دے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما کہ بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے۔ اسی تعلق سے، اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں استقامت کے تعلق سے جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو اسکالر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وہ استقامت کے تعلق سے ہمیں تعلیم فرمائیں گی۔ بہت ہی معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بلا کسی تاخیر میں ان کی جانب بڑھوں گی۔ بہت عمدہ دونوں ہی کا انداز ہے، دونوں ہی ہماری پسندیدہ اسکالر ہیں۔ زنیرہ عنبر صاحبہ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، سلامت رہیے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم امتیاز آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بس رمضان گزر رہے ہیں امتیاز آپا، کس طریقے سے؟ بے شک اللہ پاک رب العزت استقامت اس سے کو قائم رکھے، اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری بزم کا ایک حصہ ہیں، آج جس ثناءخواں کو ہم نے مدعو کیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی بہت عمدہ انداز سے پڑھتی ہیں، ہمارے ساتھ ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں سحر آپ؟ سحر اعظم صاحبہ، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، 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 بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ
अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, मायूस है क्यों रहमत बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला। होता है करम सब पे ये अल्लाह का घर है, बिछड़े हुए मिलते हैं जहाँ ये वही दर है, होता है करम सब पे ये अल्लाह का घर है, बिछड़े हुए मिलते हैं जहाँ ये वही दर है, मिल जाएगी मंजिल मेरा ईमान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यार नबी का, देता हूँ तुझे वास्ता मैं आले नबी का, देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यार नबी का, देता हूँ तुझे वास्ता मैं आले नबी का, भर दे मेरा दामन तेरी क्या शान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनहगार है रहमान है मौला। सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बेशक वो रहमान है, रहीम है, वही माफ़ करने वाला है। हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं उस रब्बे कायनात से। माह रमज़ानुल मुबारक की इस गुज़रती हुई सातों से जितना हो सके अपने गुनाहों से माफ़ी मांगिए, उस रब से मग़फ़िरत तलब कीजिए। ज़ुनैरा अंबर साहिबा, ये इरशाद फरमा दीजिए, इस्तिक़ामत जैसा कि हमने अपने नाज़रीन के गोश गुज़ार किया, इस्तिक़ामत से सबसे पहले तो हमारी बहनों को ये बता दीजिए कि मुराद क्या है, फिर अज़्रू कुरान इसका तज़किरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी आपने कुरानी आयात का भी हवाला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक में इस्तिक़ामत का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत सी आयात में इस्तेमाल फरमाया गया, जहाँ से हमें उसका मफ़हूम भी समझ आ रहा है और उसकी फ़जीलत भी। मसलन अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना, यानी वो लोग जो, क़ालू वो कहते हैं, रब्बुनल्लाहु, वो जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर जम गए इस्तिक़ामत के साथ, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा और ना कोई मलाल या पछतावा और ना वो गमज़दा होंगे। अब बात यहाँ पर इस्तिक़ामत से मुराद क्या है? अगर लुग़त के एतबार से देखते हैं, इस्तिक़ामत के मायने है खड़े रहना या किसी चीज़ के लिए जमे रहना। जिस तरह कहते हैं ना कि मजबूती के साथ, इस्तिक़ामत, क़य्यिम और इस्तिक़ाम और मुस्तक़ीम, ये सब मायने मफहूम इससे यूँ बनते हैं कि किसी भी नज़रिए, किसी भी काम, किसी भी चीज़ के लिए जम जाना, डट जाना, जैसे डट जाना, स्ट्रेट फास्ट जिसको कहते हैं, कि इंसान वहाँ से हिले नहीं या वो उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, यानी वो रास्ते से हटने से या रास्ते से भागने से डट कर उसकी उलट ये होगी कि वो डटा रहे और किसी सूरत भी उसके दिल में शक और शुबा भी ना आए कि मुझे इस जगह को छोड़ना है। अब इसकी मिसाल अगर हम दीनी एतबार से लेते हैं तो उसमें ये है कि दीन पर जब हम चलते हैं या हम जब अपना ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं या हम साहिब ईमान हैं, तो हमें कुछ अहकामात अता किए जाते हैं जो हमारी एक तरह से आजमाइश भी है। हमें कुछ कामों के करने का और कुछ कामों से बचने का हुक्म दिया जाता है, अगरचा
بظاہر ہمارا نفس اس کی طرف راغب ہو رہا ہو، صحیح۔ لوگ ہمیں پریشرائز کر رہے ہوں، یا کوئی ہمیں کنونس کر رہا ہو، یا ہمیں کسی اور چیز کا خوف ہو، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے یعنی صحیح ہے۔ اگنور کر کے جی۔ ہم جان لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام مجھے کرنا ہے یا جو جی۔ نیکی مجھے کرنی ہے ڈٹ کر کرنی ہے، بے شک، اور جس بے چیز سے شک۔ مجھے بچنا ہے تو ضرور بچنا ہے۔ اور اس میں اتنی پیاری بات ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے جب ہم حدیبیہ کے مقام پر گئے تو میں نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے بیعت لی تھی جی۔ تو کیا وہ جان کی بیعت تھی، یعنی کہ جان قربان کرنے کی بیعت تھی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں نہیں، بلکہ وہ صبر و استقامت کی بیعت تھی سبحان کہ آپ صلی اللہ اللہ، علیہ وسلم نے ہم کیا سے پیاری اقرار لیا تھا کہ صبر اور استقامت کے ساتھ رہیں گے۔ اس میں چھوٹا سا واقعہ عرض کرتی ہوں جی۔ کیونکہ یہ واقعہ وہ ہے جو میرے خیال سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس نے نہ سنا ہو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا جی۔ تو قریش جو تھے، چونکہ ابو طالب سے بہت زیادہ وہ مرعوب تھے اور وہ ان کی عزت بھی کرتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے، حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، صحیح۔ اور پھر طرح طرح کی پیشکش بھی کی، پھر ڈراوا بھی دیا، دھمکایا بھی۔ جب اللہ کے حبیب تشریف لاتے ہیں تو آپ کے چچا ابو طالب فرماتے ہیں کہ آج قریش کے سردار میرے پاس آئے تھے اور اس طرح انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، دھمکیاں بھی دی ہیں، لالچ بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا فرمایا جو استقامت کی بہترین مثال ہے۔ جی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دعوت حق کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر چاند کو اتار کر لے آئیں، بائیں ہاتھ پر سورج کو اتار کر رکھ دیں، پھر بھی میں اس راستے سے باز نہیں آؤں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کام کو پورا فرمائیں گے یا میں اس دعوت میں دنیا سے روانہ ہو جاؤں گا۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ ہے استقامت، کہ اگر چاند بھی کو اتار کے لے آئے آپ اس کا معجزہ نہ سمجھ لیجئے اس کو، اگر آپ حق کے راستے پر ہیں، کوئی لالچ، کوئی خوف، کسی قسم کی کوئی سپرسٹیشیس چیز، کسی طرح سے بھی آپ اس راستے کو نہ چھوڑیں اور اس پر جمے رہنا، حق کے راستے پر سیدھے چلتے رہنا اور اس پر مرتے دم تک قائم رہنا ہی استقامت ہے۔ اللہم آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی استقامت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے پر جانا ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ شان رمضان میں نعمت افطار سیگمنٹ، اور جناب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام اور خواتین۔ اسلام اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج جس عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے جناب وہ ہے استقامت، اور احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، بہت پیاری بات کہ استقامت پر ڈٹے رہو استقامت کے ساتھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اخلاق کے ساتھ لنک کیا کہ حسن اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ۔ امتیاز آپا، آپ موجود ہیں یہاں پر، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ہر معاملے میں، اور بالخصوص اگر ہم بات کریں عبادات کی، نیکیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں استقامت کی ضرورت اور اہمیت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم۔ ایک شخص آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ نے جواب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، قائم ہو جا۔ آپ دیکھیں تو ہم سورہ فاتحہ میں بھی دعا مانگتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، کہ راہ ہدایت پر اے اللہ مجھے استقامت عطا فرما، وہ راستہ عطا فرما، اس پر استقامت، ثابت قدمی اور ڈٹ جانا عطا فرما۔ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ استقامت ثابت قدمی ہے، ڈٹ جانا ہے کسی چیز پر۔ جب آپ کے دل اور دماغ ہم آہنگ ہو جائیں
اور آپ نے ہر حکم کی تعمیل پر آپ لگ جاتے ہیں. انسان ایک ایسی چٹان بن جاتا ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکتا. پھر مصائب و آلام بھی آئیں, دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں آئیں, کہ جب اس میں اندر استقامت آ گئی تو پھر اب اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی. یہ استقامت ظاہری کہلاتی ہے. ایک استقامت باطنیہ کہلائی ہے علماء نے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ایسے راضی ہو جانا, راضی برضائے یار, کہ جو کچھ ہو جائے اس کا دل متغیر نہ ہو اور اس پر وہ قائم رہے. آپ دیکھیں ایک شخص جوانی میں توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے وہ اگر اس راہ ہدایت پر چلتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کر کے کنورٹ ہوتے ہیں, پھر راہ ہدایت پر اتنے استقامت پکڑتے ہیں کہ اللہ ان سے رشد و ہدایت کا کام لیتا ہے. اور اگر آج جو توبہ سے رک جاتا ہے کہ ابھی تو چھوٹا سا گناہ کا پودا لگا ہے, 10 سال بعد میں اس کو اکھیڑ دوں گا, میں توبہ کر لوں گا, تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 10 سال بعد تمہاری اعضاء کمزور ہو چکے ہوں گے اور وہ تناور درخت بن چکا ہوگا. پھر تمہیں پتہ نہیں توبہ کی مہلت ملے یا نہ ملے, موت آ جائے, کیا ہو. تو جو نیکی ہے اس پر استقامت آج ہمیں پکڑنی ہے. لمحے موجود کی قوت اور طاقت یہ ہے کہ آپ نے اس لمحے کو اب ضائع نہیں ہونے دینا, آج سے ہی اس نیکی کو پکڑ لینا ہے. یہ تو میں نے توبہ کا حال دکھایا آپ کو تھوڑا سا. پھر آپ دیکھیں تو نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, سخاوت ہے. جس کام کو کرنا اسے مداومت کے ساتھ کرنا, کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو چاہے تھوڑا ہو مگر اس میں مداومت ہو. مداومت کسے کہتے ہیں؟ ہمیشگی ہو, دوام ہو اس میں, کبھی بھی تم اسے چھوڑنے والے نہ بنو, مستقل مزاجی ہو. بالکل وہی جس پر ہم بات کریں استقامت پہ. اب دیکھیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں جب اللہ رب العزت نے استقامت پر بات کی تو اس کے آگے ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم. جب تم استقامت پکڑو گے اور پھر تم مصائب و آلام آئیں گے, تمہیں محسوس ہوگا کوئی منہ سو غمخوار نہیں, تو یاد رکھنا نحن اولیاؤکم, یہ ہمارا اعلان یاد رکھنا کہ بے شک ہم ہیں نا تمہارے لیے. تمہارے اوپر بیماری آ جائے, تنگ دستی آ جائے, کچھ بھی آ جائے, یاد رکھنا استقامت کے ساتھ میرے اس تعلق کو, نیکیوں کو, عبادات کو پکڑے رکھنا. نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دوست ہیں, ہماری معیت تمہارے ساتھ ہے, ہماری رفاقت تمہیں عطا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور ایک بندے مومن کو کیا چاہیے؟ پھر آپ دیکھیں معاشرتی نظام میں آئے انسان, کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا, کسی مظلوم کے لیے اس نے حق کی آواز بلند کی. اب ایک دن آواز بلند کی, دوسرے دن وہ چھوڑ کر بیٹھ گیا, تو اس کا کیا اثر ہوگا اس یتیم کا, اس مظلوم کا؟ تو آپ نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے, لے کے جانا ہے اسے. پھر اسی طرح سے آپ کے رشتے ہیں, ان کا تقدس, ان کا احترام, گھروں کے اندر ان کا خیال رکھنا, یہ استقامت کے ساتھ رہے. اور اس کے علماء نے یوں بھی کہا ہے کہ دیکھیں نیت میں استقامت آئے تو یہ ڈٹرمینیشن ہے, اور وہ بامقصد ہونا چاہیے کام. اگر بامقصد نہیں ہے تو پھر وہ ہٹ درمی ہے, پھر وہ ضد ہے, پھر وہ نیگیٹو ہے, پھر استقامت نہیں ہے. پھر یہی استقامت اگر اقوال میں آئے تو زبان کی حفاظت ہونی چاہیے تمہاری, پھر تمہاری زبان سے لغو بات نہ نکلے. یہی استقامت تمہارے افعال میں آئے تو پھر سستی اور کاہلی کا کیا کام, پھر متحرک اور فعال رہو. اور احوال میں آ جائے تو کوئی حجاب نہ رہے, وہی رب ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ استقامت فوق الکرامت, یعنی استقامت بالا ہے کرامت سے, فرمائیے گا. بہت ہی پیاری بات ہے, اس لیے کہ دیکھیے موجودہ دور میں بھی اس بات کو سمجھنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انسان ہمیشہ سے ہی جو غیر فطری چیزیں ان سے متاثر رہا ہے. دیکھیے ایک زمانے میں جادو ٹونے کا, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہیں, کتنا دورہ ہو گیا تھا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بھی ایگزامپلز ہمیں مل رہی ہیں. بات یہ ہے کہ آج بھی ہم لوگوں کے ہاں ایک جو کرائیٹیریا ہے کسی کو جج کرنے کا کہ وہ بہت ہی زیادہ اللہ کا مقرب ہے, پہنچا ہوا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی کرامت نظر آئے, کوئی سپر نیچرل, کوئی انہونی چیز نظر آئے. اور ہم اگر اس کی کرامت دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے. جبکہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں کہ اگر تم کسی فاسق کو سمندر کی لہروں پر چلتے ہوئے بھی دیکھو اور
آسمانوں پر اڑتے ہوئے بھی دیکھو تو وہ اس کی کرامت نہ سمجھ لینا. اللہ اکبر. یعنی کہ جو بے دین شخص ہے اگر وہ کچھ ایسی چیزیں آپ کو دکھا دے تو آپ اس کو اللہ کا ولی نہ سمجھ لیں. شریعت کی پابندی اور استقامت بنیادی چیز ہے. اور اس میں ایک دلچسپ واقعہ جو میرے خیال سے اتنا ریلیونٹ ہے کہ آپ کا جواب بھی اس میں ہو جائے گا, کہ ایک شخص نے سنا کہ یہ ایک بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں, بہت ہی زیادہ نیک ہیں, تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا, کچھ دن ان کے ساتھ رہا. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اتنے دن سے میں ان کے ساتھ ہوں, مجھے ان کی کوئی کرامت تو نظر نہیں آئی, یعنی ان میں ایسی کون سی ایسی خاص بات ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں. تو وہ مایوس ہو کے کہا تو کچھ نہیں زبان سے, لیکن وہ کہنے لگا حضرت میں اب اجازت چاہتا ہوں. اب اللہ والے کافی حد تک انسان کی کیفیات کو سمجھتے ہیں, تو فرمایا کہ کیوں نوجوان تم کیوں ہم سے مایوس ہو گئے. تو اس نے ہمت کر کے کہا حضرت اتنے دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں, میں نے تو سنا تھا کہ آپ اللہ کے بڑے مقرب ہیں, بڑے دیندار ہیں, لیکن میں معافی چاہتا ہوں میں نے اب تک آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو بزرگ نے فرمایا کہ تم اتنے دن تک میرے ساتھ رہے, کیا تم نے مجھ میں کوئی خلاف شرع بات دیکھی؟ کیا تم نے دیکھا کہ میں نے کبھی اللہ اور اس کے حبیب کی کسی معاملے میں نافرمانی کی ہو؟ تو کہتا ہے نہیں. فرمایا کیا یہ میری کرامت نہیں؟ اللہ اکبر. تو آج ایک کرامت تو شیطان, وہ جو کہتے ہیں نا جادو ٹونا, خلاف عادت جو چیزیں ہوتی ہیں خوارق, وہ تو کسی سے بھی ظاہر کروا دیتا ہے جس کو ہم کرامت سمجھ بیٹھتے ہیں. لیکن مستقل نیکی پر ڈٹے رہنا. اور کیا ہی خوبصورت شاعر نے شعر کہا کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. آج بہت آسان ہے آپ ایک تقریر کریں اور کوئی بھی شخص بے چین ہو جائے کہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ہر دن گناہ کے اوپر اس سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو جمائے رکھنا, روکے رکھنا, ہر دن نیکی کرنے کے لیے اپنے نفس کو جمائے رکھنا. کیوں انبیاء علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ؟ کیوں؟ جبکہ وہ اتنے نیک و کار ہیں کہ اللہ ہمیں جب وفات آئے تو ہم آپ کے فرما بردار ہوں. بے شک بے شک. ہمیں جب وفات آئے تو ہم نیک ہوں. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے وصیت لیتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. کیونکہ بڑے بڑے اللہ کے ولی, برگزیدہ بندے جن کی دنیا ان کی عبادت کی اور ان کے تقوی کی قائل تھی, آخری دم پر شیطان نے ان کو بہکا دیا اور کسی چھوٹی سی بات سے وہ لغزش کھا گئے. جیسے ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے اور جنگ میں لڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ فرماتے ہیں یہ تو بڑا بہادر ہے, یہ تو بہت ہی دلیری سے جہاد کر رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ منافق ہے, وہ اللہ کے ہاں جہنمی ہے. تو صحابہ کرام چونک گئے, پھر گئے دوڑتے ہوئے کہ دیکھا کہ یہ کیا ایسا کرے گا, اللہ کے نبی نے جہنمی فرمایا. پھر آئے یا رسول اللہ وہ تو لڑ رہا ہے. پھر واپس آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. فائنلی ہوا کیا کہ وہ زخمی ہوا, اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا, اس نے اپنی گردن پہ نیزہ پھیر لیا, خودکشی کر لی کہ وہ یہ تکلیف سہنا نہیں چاہتا تھا. تو جنت جو ہے وہ آزمائش سے ملتی ہے, اور حدیث مبارکہ ہے کہ تلواروں کے سائے تلے. آج ہمارے سروں پر بظاہر ایسی تلواریں نہیں ہیں, لیکن کبھی لالچ کی تلوار ہے, کبھی اپنے مفاد کی تلوار ہے, کبھی جھوٹے رشتوں کی محبت کی تلوار ہے جو ہمیں استقامت سے ڈٹنے نہیں دیتی. اور اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما, کلمہ طیبہ پر موت عطا فرما. یہی دعا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کرنی چاہیے. سحر اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. سحر کون سا کلام آپ پیش کر رہی ہیں؟ میں ایک بہت مشہور کلام ہے لو مدینے کی تجلی. بسم اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. بسم اللہ. لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں.
कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। नौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। शर्म सिया से नहीं सामने जाया जाता। शर्म सिया से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। नौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। एक झलक अपनी अपनी एक झलक अपनी दिखा गुंबदे खजरा की मकी। एक झलक अपनी दिखा गुंबदे खजरा की मकी। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। नौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक की ये खुसूसी ट्रांसमिशन शान रमज़ान नेमत इफ्तार में सेगमेंट आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस्लाम और ख़वातीन। आज इस्तिक़ामत के ताल्लुक़ से जनाब बात की जा रही है और उस रब्बे कायनात के हुज़ूर हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ कीजिए कि ए दिलों को फेरने वाले रब हमें दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। तो वो दिलों को फेरने वाला है, वो हमें इस्तिक़ामत इंशाअल्लाह ताला अता फरमाएगा। इम्तियाज़ आपा, आप तशरीफ़ रखती हैं, मुझे ये बता दीजिए कि इस्तिक़ामत के फ़वाइद और गैर मुस्तकिल मिजाजी के नुक़सानात कैसे हैं? शुक्रिया ज़ैनब। आप देखिए, हम इतनी देर से बात करें उस डिटर्मिनेशन की, और आप देखें तो आम दुनिया में भी, आम जिंदगी के मामलात में भी एक स्टूडेंट को देखें आप, अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर है। इसी तरह कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी भी फील्ड में है, जब वो मेहनत करता है और कॉन्स्टेंटली लगा रहता है अपने उस मकसद के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, तो कामयाबी यकीनन उसे मिलती है। तो एक वो कहते हैं कि दीन दुनिया में कामयाबी चाहिए तो इस्तिकामत पकड़ लो। बेशक। और यहाँ मैं ये भी वजाहत दे दूं, देखिए उलमा कहते हैं कि इस्तिकामत का मतलब साबित कदमी है। सूफिया और उशाक और औलिया के नजदीक इस्तिकामत इस्तिगफार के वजन पर है, इस्तिफाल के, कि मांगो अल्लाह से, अपनी नफी करते रहो कि ए अल्लाह मुझे साबित कदमी अता फरमा। मेरा इल्म कुछ नहीं, मेरा अमल कुछ नहीं, तू मुझे बार बार मांगे उससे कि मुझे साबित कदमी दे कि मैं इस दीन के काम में आगे बढ़ सकूं। कितना खूबसूरत नुक्ता निकाला है। तो आप देखिए, तो जब बंदा हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक जोड़े रखे हुए है, बार बार उससे साबित कदमी की दुआ मांग रहा है, अपनी नफी कर रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि वो नाकाम हो। यानी दीन में, दुनिया में कामयाबी जो है वो इस्तिकामत में पोशीदा है। फिर आप देखें तो हमारे ज़ाब्ता अखलाक में 3 चीज़ें आती हैं। एक तबई हैं जिसके इस्लाम रहनुमाई करता है, खाने पीने, सोने, जागने, रिश्तों के, उससे आगे बढ़ें। तो अखलाकी हालतें हैं जिनमें सिद्क आता है, अमानतदारी आती है, इस तरह की सिफात आती हैं, सखावत, उससे भी आगे बढ़ें तो तज़किए कल्ब आता है। उलमा कहते हैं कि इस्तिकामत तस्फिया और तज़किए कल्ब
کا کام کرتی ہے. صحیح. گویا طبعی اخلاقی اور روحانی حالتیں اس سے کئی زیادہ بلند ہیں, صحیح. اس کے اندر دونوں آ جاتی ہیں. تو جب آپ استقامت پکڑتے ہیں تو آپ کا قلب پاکیزہ ہو جاتا ہے, تزکیہ ہو جاتا ہے, بے شک. اور آپ اس راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں جس کی منزل اللہ کی رضا ہے. اور جو مستقل مزاج ہوں انہیں لازمی وہ منزل عطا ہوتی ہے. آپ نے کہا جو غیر مستقل مزاج ہیں آپ اسی کے اپوزٹ چلے جائیں جی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح. دنیا میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی مزاج میں اس طرح کی کمزوریاں رہتی ہیں. آپ بار بار بدلتے رہتے ہیں, اپنا ٹریک بدلتے ہیں, اپنی سوچ بدلتے رہتے ہیں, آپ کسی جگہ کو کانسٹنٹلی کھڑے نہیں ہوتے تو آپ ناکام رہتے ہیں. دنیا میں بھی آپ ناکام رہتے ہیں. اسی طرح یہی حال دین کا ہے. بے آپ شک. نے توبہ کی, پھر توڑ دی, آپ نے توبہ, پھر گناہوں کی دلدل میں دستے چلے گئے, پھر آپ واپس آئے. اسی طرح سے جب طبیعت اور مزاج اتنا کمزور رہتا ہے پھر آپ کسی کی بھی باتوں میں آ جاتے ہیں. فلاں نے کوئی بات کی, آپ کچے کانوں کے کچے ہو گئے, آپ نے اسی بات کو سچ سمجھ لیا, حقیقت کی تہ تک پہنچنے کی آپ نے صحیح. کوشش ہی نہ کی. صحیح. نتیجہ یہ نکلا کہ بے اعتبارے ہو گئے. صحیح. کوئی شخص آپ کو وہ عزت وہ دینے کو مقام تیار نہیں ہوگا. تو مستقل مزاجی نہ رہے انسان کے تو نہ اس کے پاس عزت, نہ جاہو وقار رہتا ہے, نہ اس کی ہیبت رہتی ہے. اور جو مستقل مزاج ہوں اس کا بالکل ایک صحیح. شخصیت ہی اس کی گریس والی ہو جاتی ہے. روبدار شخصیت جسے بالکل کہتے ہیں. ہے. ڈاکٹر صاحبہ وہ کون سے امور ہیں, یہ ہماری بہنوں کو بتا دیجئے, کہ جو استقامت یا مستقل مزاجی کے خلاف ہیں, اور کیسے بچیں ان سے, آپ فرمائیے گا. دیکھیے جو مسئلہ ہے ہمارا بنیادی, اور ساری اسی کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی جگہ بلڈنگ بنائی جائے اور اس کی جو بنیاد بنائی جاتی ہے اگر وہ مضبوط نہ رکھی جائے, پھر اس کے اوپر آپ جتنا مرضی اسٹرکچر کھڑا کر دیں اور جتنا مرضی اس کو رینوویٹ کرتے چلے جائیں, بنیاد اگر کمزور ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ کتنے دن تک یہ عمارت قائم رہے گی. اوپر چاہے آپ کتنا بھی اس کو مضبوط بنانے کی صحیح, کوشش بالکل کر لیں, صحیح. بنیاد ہماری بحیثیت مسلمان ہے ہمارا عقیدہ اور ہمارے عقیدے کا اخلاص, یعنی سنسیئرٹی, کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت کو مانتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا ہم اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ واقعی اللہ ہر شے پر قادر ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بتایا گیا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, یعنی وہ اگر چاہے تمہیں کوئی نفع پہنچ جائے, تمہیں کوئی بھلائی مل جائے, تو پوری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے کہ یہ چیز تمہیں نہ ملے, وہ تم سے دور نہیں کر سکتی اس نفع کو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا. اور اس کے برعکس اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کسی مشکل میں آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی کی رضا اس میں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی نقصان پہنچائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اس میں کوئی حکمت ہے, پوری دنیا مل کر بھی ہمیں اس تکلیف سے نہیں بچا سکتی اگر اللہ نے ہماری تقدیر کا حصہ بنایا. ہمارے ہاں جو مستقل مزاجی کی کمی عام طور پہ نظر آتی ہے, ایک تو انسان کا مزاج, جیسے موسم بدلتے ہیں نا تو وہ مزاج بھی بدلتا ہے. اور جیسے کہ ابھی امتیاز صاحبہ نے فرمایا نا کہ انسان کی طبعی بھی کچھ عادتیں ہوتی ہیں, کچھ انوائرمنٹ ہوتا ہے, یہ سب مل کر انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں. لیکن اگر علم ہمیں ہو اور اخلاص ہو ہمارے اندر تو ہم اپنی نفس کی خواہشات کو تابع کر لیتے ہیں اپنے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں, یعنی قرآن پاک اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم دیکھتے ہیں میرا اس میں کوئی نقصان ہو جائے گا, یا میرا پروموشن نہیں ہوگا, یا مجھے انکریمنٹ نہیں ملے گا. جو لوگ خوشامد کرتے ہیں, جو جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہتے, جو سب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, یا اور بھی بہت سے مسائل آپ دیکھیں ورک پلیسز پر لوگ بہت سی ایسی کمپرومائزز کرتے ہیں, اپنی شخصیت کو, اپنے دین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ یہاں ہمیں ترقی مل جائے, دنیا کا کوئی عہدہ مل جائے, کوئی منصب مل جائے, چاہے اس کے لیے ہمیں ریاکاری کرنی پڑے, چاہے منافقت کرنی پڑے, چاہے ہمیں کوئی بددیانتی کرنی پڑے. تو انسان کے دنیاوی مفادات یا دنیاوی کسی عہدے کا یا کسی چیز کے چھن جانے کا خوف, یا پھر جیسے ہم نے کہا کہ اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, وہ فوری طور پر نتیجہ چاہتا ہے. جیسے کوئی بزنس بھی کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے بس جی 2 دن میں مجھے پروفٹ ملنا شروع ہو جائے, جبکہ ہمارے بڑے سمجھاتے ہیں کہ شروع میں آپ کو ہر جگہ پر محنت کرنی پڑتی ہے, انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ ایک پودا لگاتے ہیں, پہلے بیج بوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ایک وقت لگتا ہے, آپ اس کو پالتے رہتے ہیں اور پھر وہ
درخت بنتا ہے، پھر اس پر پھل لگتا ہے، پھر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہوتا ہے. صحیح. تو مستقل مزاجی سے انتظار یہ نہیں کہ رات کو میں بیج بوؤں اور صبح فصل پک جائے. تو انسان کے اندر انتظار، صبر، برداشت اور اللہ کی ذات پر توکل اگر ہوگا تو انشاءاللہ اس کو مستقل مزاجی ضرور نصیب ہوگی. اور لوگوں کی پرواہ کرنے کی بجائے اگر وہ اللہ کی رضا کی پرواہ کرے گا اور آخرت پر نظر رکھے گا دنیا کے بجائے، تو یقینی طور پر اس میں مستقل مزاجی ضرور آئے گی. اور جس طرح سے ہم تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں یا کتب میں جب پڑھتے ہیں تو استقامت سب میں نظر آتی ہے، اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہر جگہ استقامت نظر آتی ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے امتیاز آپ؟ زینب دیکھیے، انبیاء کرام تو وہ ذوات قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے مصائب و آلام کے کڑوے گھونٹ آب شیریں سمجھ کر پیے، اللہ کہ ہر معاملے میں وہ اس پر قائم رہے اپنے مقام اور اپنے منصب پر. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اور حکم آ گیا، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے. یا نار کونی بردم و سلاما، اللہ کی طرف سے آیا، ان کی تغیر نہیں آیا. پھر آپ دیکھیں حکم ہوا کہ بیٹے کو، بیوی کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، تغیر نہیں آیا، چھوڑ کے چلے گئے. پھر آپ دیکھیں تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا، قربان کرنے کا حکم آ گیا، چھری لے کے کھڑے ہیں اور گردن پہ رکھ دی ہے. یہ ہے استقامت انبیاء کی. پھر آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایک مشہور ہے، اور صبر میں کیا چھپی ہے؟ وہ استقامت چھپی ہے کہ وہ مال و دولت بھی اللہ نے عطا کیے، لے لیے. وہ دیتا ہے تو نعمت ہے، لے لے تو اس کی حکمت ہے. دل اس کی طرف لگا رہے، اسی طرح جڑا رہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مکی زندگی پر نگاہ ڈالیں. اعلان نبوت ہوتا ہے تو مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنے ہی پرائے ہو جاتے ہیں، اپنے ہی دشمن بن جاتے ہیں، ہمسائے جو ہیں وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں. کس طرح سے نہیں ستایا گیا. پھر آپ دیکھیں اسی میں طائف کی وادیاں ہیں، اسی میں شیب ابی طالب ہے. تو کس طرح سے نبی کریم علیہ السلام کو پریشان نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ وہی مکہ کے لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے، جو لوگوں کو آپ کی مثالیں دیتے تھے، وہی بیٹھے دارالندوہ میں آپ کو معاذ اللہ قتل کی سازشیں کر رہے ہیں. گفتگو اور آپ کا جو انداز ہے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے، اور یقین جانے کہ یہ جو موضوع ہے اتنا وسیع ہے، اس پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت بہت قلیل تھا. دونوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. سحر اعظم آپ موجود ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بار پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جیسے عبادات اس ماہ مبارک میں ہم کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں استقامت کے ساتھ آگے بھی اسی طرح سے عبادات کی توفیق عطا فرمائے. میری جانب سے بس اتنا ہی. مجھے اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. اختتام کریں گے سحر آپ کے کلام سے. تو شاہ قبا، تو جانی جانا، تو شاہ قبا، تو جانی جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا. مثال تیری، جواب تیرا، مثال تیری، جواب تیرا. جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے. جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. یہ سارا جہاں لوگوں، یہ سارا جہاں لوگوں جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا. مثال تیری، جواب تیرا. ہے تو بھی سایوں عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ہراساں، ہراساں.
محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے سناخوان ہیں، ہم جن کے سناخوان ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی، تک لیندی زلیخا جی، تک لیندی زلیخا جی، تصویر محمد دیو کہندی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔